بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عید کے دن بہت بڑی خبر آ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر حالیہ دنوں میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں ہے کہ جس کے باعث مخالفین کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ وہ افواج پاکستان کے بارے میں منفی باتیں کریں، اور اب بہت بڑی خبر آ گئی ہے۔ یہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ جو کیس جس نے ٹرینڈ کیا کرنل کی بیوی کے طور پر، اس کیس میں یہ جو کرنل کی اہلیہ تھیں، انہوں نے کرنل فاروق کی اہلیہ نے وہاں بدتمیزی کی سڑک پر، اور پھر اس کے بعد چنزیب نے اور وہاں پر موجود اہلکاروں نے جس استقامت کا، بہادری کا اور ساتھ ساتھ جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا خاتون کی تمام تر بدتمیزی کے باوجود، وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اب بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے کہ کرنل اور ان کی اہلیہ کے خلاف سخت ترین ایکشن لے لیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایل او سی کا دورہ کیا ہے۔ یہ ان کی اور دیگر آرمی چیفز کی روایت رہی ہے کہ وہ عید کے موقع پر جوانوں میں جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ آرمی چیف نے دورہ کیا ہے اور دورہ کر کے انہوں نے وہاں پر موجود جوان جو ہیں ان سے ملاقات کی، ان کو عید کی مبارکباد دی، ان میں گھل مل گئے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں جو بھارت کی جانب سے مسلسل ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ سلسلہ اور بڑھا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے جوانوں نے جتنا بھرپور ان کو جواب دیا ہے، جس بہادری کا، استقامت کا، جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے۔ تو آرمی چیف جو ہیں وہ جب جوانوں میں گھل مل گئے، اس موقع پر انہوں نے بات کی، بھارت کو بڑا ٹکا کر جواب دیا، اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، یہ میں آپ کو تازہ ترین اور اہم ترین اطلاع دے رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں موجود بی جے پی کی حکومت، نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ ہندتوا کا نظریہ جو ہے اس کا غلبہ چاہتی ہے، اور انتہا پسند اقدامات یہ بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے مسخ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام حالات میں، جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان حالات میں اور اس کے علاوہ جو مودی کی فاشسٹ پالیسیز ہیں، بھارت کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور بھارت نہ صرف یہ کہ پاکستان کے خلاف بلکہ چین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور بھارت کو دونوں جانب سے بہت بھرپور جواب مل رہا ہے۔ بھارت نے حالیہ دنوں میں جو پاکستان اور چین کی دوستی بڑھی ہے، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں جو کرنل فاروق کی اہلیہ کا معاملہ تھا، بڑا کلیئرلی کیا کہا ہے کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے، اس میں احتساب کا مؤثر نظام موجود ہے۔ ایک افسر کی بیوی کی ویڈیو سامنے آنے پر افسر اور اس کی اہلیہ کے خلاف سخت ترین کارروائی ہو چکی ہے۔ آرمی چیف نے اس موقع پر جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی صرف اور صرف جمہوریت سے وابستہ ہے، پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پاکستان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طبقے کو ہاتھ ڈالیں وہ مافیا کی طرح ری ایکٹ کرتا ہے۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلا تو یہ جو مسلسل کہا جا رہا تھا، میں نے پہلے ہی دن آپ کو عرض کیا، اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ فوری طور پر اس سلسلے میں کارروائی کی گئی، آرمی چیف کی جانب سے نوٹس لیا گیا، اور ادارے کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پر جو رپورٹ مرتب کی گئی، اس میں پتہ چلا کہ خاتون نے ایک بار نہیں، 2 بار یہ بدتمیزی کی ہے، اور یہ ایک ہی دن میں 2 بار کی۔ انہوں نے صبح 11 بجے کی، پھر شام میں 4:45 بجے کے قریب کی، اور جس طرح کی انہوں نے غنڈہ گردی کی، خاتون وکیل ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام چیزیں اس کے بعد یہاں پر یوٹیوب پر بھی اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگوں نے اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ ایک وکیل کی بیوی ہیں، یہ کرنل کی اہلیہ نہیں ہے۔ کرنل صاحب کی ویڈیو بھی سب کے سامنے ہے کہ کرنل صاحب نے کس طرح سے بدتمیزی کی تھی۔ خاتون نے جو بدتمیزی کی وہ تو خواتین والی بدتمیزی سے ایک لیول اوپر تھی، لیکن کرنل صاحب نے تو انتہا کر دی تھی۔ ان کی ویڈیو ہمارے سامنے، کرنل صاحب کے خلاف پہلے بھی کارروائی ہوئی تھی، اب بھی کارروائی ہوئی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں اس ویڈیو کے نیچے بھی جو کرنل کی بیوی والی ویڈیو تھی، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس واقعے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف مقدمہ درج ہوا ہے، بلکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا
کہ جن افراد نے یہ ویڈیو بنائی وہاں پر ان خاتون کو روکا، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی میں نے آپ کے لیے بریک کی تھی کہ ان میں سے کوئی معطل نہیں ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس سلسلے میں کارروائی ہونے والی ہے۔ یہ کارروائی ہو چکی ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود یہ اپنی زبان سے بتا دیا ہے کہ یہ کارروائی کر لی گئی ہے۔ افواج پاکستان میں اس سلسلے میں ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ کارروائی کی جاتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ افواج پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہو اس طرح کے رویے پر۔ آرمی میں ماضی میں بھی میں آپ کو کل پرسوں بھی انصار نقوی صاحب کی بات کرتے ہوئے بھی بتا رہا تھا، وہ واقعہ جو ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں پیش آیا تھا اور جس میں جنرل آصف نواز کے دنوں میں کارروائی ہوئی تھی۔ آپ یاد کیجئے اپریل 2016 میں ان دنوں میں 92 نیوز کا حصہ تھا، یہ خبر ہم نے بریک کی تھی اور مکمل تفصیلات کے ساتھ بریک کی تھی۔ ایک 3 اسٹار جنرل تھے اس واقعے میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، ایک 2 اسٹار جنرل تھے میجر جنرل کے عہدے پر، 3 بریگیڈیئر تھے، ایک کرنل تھے، اور ان سب کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، بھرپور کارروائی کی گئی تھی۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، لیفٹیننٹ جنرل تھے عبید اللہ خٹک، میجر جنرل اعجاز شاہد IGFC تھے اس وقت یہ، اور جو بریگیڈیئر تھے اسد شہزادہ، سیف اللہ اور بریگیڈیئر عامر، ان کے علاوہ کرنل حیدر تھے۔ ان تمام کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور ان تمام کو سخت سزائیں دی گئی تھیں۔ معاملہ کیا تھا؟ جو IGFC تھے ان دنوں میں، ان کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے تھے، اور نان کسٹم پیڈ گاڑی ان کی جانب سے وہ آرمی کے 2 انجینئرز کو دی گئی کہ اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کی جائے۔ اب یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی اور اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل شکیل اور میجر یاسر یہ جان سے گئے، اور اس موقع پر جو ہے وہ ان کے خلاف پھر ایک کارروائی کا آغاز ہوا، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ تو افواج پاکستان میں اور جنرل راحیل شریف کے دنوں میں یہ مثال قائم کی گئی تھی، بھرپور نظام ہے سزا کا، اور یہ ایک تھورو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی اس سلسلے میں بچتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں اس سے کڑی سزائیں بھی افواج پاکستان میں ملی ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سزا کی تفصیلات دی جائیں، تو افواج پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب جب یہ کام کر رہے تھے، میاں نواز شریف کی حکومت سے پہلے کا واقعہ تھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تھا، اور NLC میں کچھ مالی بے ضابطگی کی بات ہو رہی تھی، تو اس موقع پر بھی آرمی نے کہا کہ یہ کارروائی ہم کریں گے اور اس کارروائی کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے اور شفاف تحقیقات ہوں گی۔ اور NLC میں مالی بے ضابطگیوں کے اس معاملے میں اگست 2015 میں یہ سزائیں ہوئی تھیں۔ یہ 2015 میں جو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس سے پہلے کا معاملہ تھا۔ یہ کیس تھا جب آصف علی زرداری صاحب کی جماعت برسر اقتدار تھی۔ اس وقت بھی 2 سابق جرنیل، ایک سویلین آفیسر، انہیں جو ہے سزائیں ہوئی تھیں۔ 1 ارب 80 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا تھا نیشنل لاجسٹک سیل کو، اور اس کیس میں ان کو سزائیں ہوئی تھیں۔ میجر جنرل خالد ظہیر، لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر یہ سزاوار ٹھہرے تھے اور انہیں سزائیں ہوئی تھیں۔ تو اب اس کیس میں بھی جو کرنل کی بیوی کے نام سے سامنے آیا تھا، سزا ہو چکی ہے، سخت ترین کارروائی ہو چکی ہے۔ پہلے بھی جب کرنل فاروق نے سر بازار جو حرکت کی تھی، گن نکال لی تھی، جس طرح سے انہوں نے بد کلامی اور بدتمیزی کی تھی، اس پر بھی انہیں سزا ہوئی تھی، اور اب کی بار بھی سخت سزا ہوئی ہے۔ اور یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں، لیکن افواج پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے تحت سزا ہوتی ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں جو ہیں ان کی معلومات جو پہنچا دی جاتی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ان کی معلومات کے حوالے سے ان کی حساس نوعیت کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ معلومات مکمل طور پر نہیں پہنچائی جا رہی، لیکن جو سزا ہے وہ ہو چکی ہے، سخت ترین ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے۔ اور یہ مثال ماضی میں بھی افواج پاکستان کی جانب سے قائم کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی افسر ہے، کوئی جوان ہے، اور کتنا بڑا افسر ہے، اس بات کو نہیں خاطر میں لایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو دولت صاحب کے ساتھ کتاب لکھنے کا معاملہ تھا یا دیگر معاملات، وہ حاضر سروس افسر ہو یا ریٹائرڈ آفیسر ہو، جس کی جہاں جہاں غلطی ہے اس کو اس نظام میں سزا ہوئی ہے، اور ایک بار پھر یہ مثال افواج پاکستان کی جانب سے قائم ہوئی ہے۔ یہ سوال نہ صرف یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کارروائی کیا ہوگی، بلکہ ان کو جو ہے بہت سارے لوگ کرنل کی بیوی ہی نہیں مان رہے تھے۔ تو دونوں چیزیں جو خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی،
اور دونوں چیزوں میں یہ خبر، میں اپنی خبر پر قائم تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہوا ہے، اور اب یہ جو تازہ خبر ہے، جو کارروائی ہو چکی ہے، یہ خبر بھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اسی طرح سے یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے، آج کے دن کی، عید کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے خلاف سخت ترین کارروائی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہو چکی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.